اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ میرے پیارو، یہ اس سلسلے کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، 12ویں آیت ہے، لیکن سورہ آل عمران کی یہ 100 نمبر آیت ہے اور اس سلسلے کی سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے ایک عجیب مماثلت نظر آتی ہے کہ جیسے سورہ بقرہ میں پہلی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، اور سورہ آل عمران کی پہلی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے، ان دونوں کی مماثلت یہ ہے کہ بقرہ میں بھی یہود کے خبث باطن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی پہلی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا گیا، اس میں بھی یہود کی ان ریشہ دوانیوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی فرماتے ہوئے ان کو یہود کے اس خبث باطن سے بچانا چاہتے ہیں، اور یہود اہل ایمان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مسلسل خطرہ ہے۔ یہود کا یہ طریق کہ کسی نہ کسی طرح سے دنیا میں لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہود کی تاریخ سے جب ہم پردہ اٹھاتے ہیں تو مدینہ میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ مدینہ کے 2 بڑے قبائل، ان کو آپس میں یہود کی ریشہ دوانیوں نے لڑا کر آپس میں اس قدر کمزور کر دیا تھا کہ وہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دین دی تو وہ اس پر لبیک کہنے والے بنے۔ میرے پیارو، یہود کو یہ بات نہایت خوشگوار گزری کہ مدینہ کے یہ قبائل جو ان کی ریشہ دوانیوں سے آپس میں باہم دست و گریباں تھے، آج کیوں شیر و شکر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر اس قبائلی تعصب کو دوبارہ سے ہوا دینے کی کوشش کی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے اور دین اسلام کی برکت نے ان مومنین کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ میرے پیارو، یہود کی یہ اول و آخر کوشش ہے کہ اسلام کسی طرح سے مغلوب ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے روز اول سے کوششیں شروع کی اور جو ہتھیار وہ کام میں لا سکتے تھے ان سب کو لے آئے۔ میرے پیارو، آج ہم اگر تاریخ کا بغور مطالعہ کریں، اپنی معیشت و معاشرت کو بغور دیکھیں تو حیرانی ہوگی
کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے جب اپنی معیشت کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہود کی پنجہ آزمائی نظر آتی ہے، جب اپنی معاشرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہی طرز نظر آتی ہے۔ میرے پیارو، یہود اس وقت تک تمہارے ساتھ راضی نہیں ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے دین سے پھر نہ جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد اگر اس اقرار سے انحراف کرتا ہے تو وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہود کی اس سازش سے بچائے اور آپس میں محبت اور اتفاق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگیوں میں ہر سطح پر اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔